محمد ہاشم لشاری بیورو چیف سٹی 26 نیوز حیدرآباد رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں جو نایاب عمارتیں موجود ہیں ان میں ایک عمارت ڈاکٹر نبی بلوچ ماڈل اسکول کی سرفہرست ہے۔ آئیے ہم آپ کو ہمارے بیورو چیف سٹی 26 نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں سنواتے ہیں۔ حیدرآباد تہذیبوں کا امیر، یادوں کا سفیر اور خوابوں کا نگہبان، وہ شہر جسے کبھی ہوادانوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا، اگرچہ وہ عالیشان عمارتیں جن پر بنے ہوادان اس شہر کی پہچان ہوا کرتی تھیں وہ اب مٹ چکی ہیں، مگر حیدرآباد کی ٹھنڈی ہوائیں آج بھی دل کو بہلاتی ہیں، روح کو سکون دیتی ہیں۔ حیدرآباد میں کئی خوبصورت تاریخی عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ آج جو میں جس تاریخی عمارت کی تاریخ بتانے جا رہا ہوں وہ علم کی درسگاہ جسے ڈاکٹر نبی بلوچ ماڈل اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رائے بہادر ابراہیم پریم داس شیوک-رام اڈوانی، وہ عظیم شخصیت جنہوں نے حیدرآباد میں علم کا چراغ روشن کرتے ہوئے اسکول قائم کیا۔ رائے بہادر ابراہیم پریم داس شیوک-رام اڈوانی 6 مئی 1866 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سندھ کے معروف عامل خاندان سے تھا۔ 1897 عیسوی میں قائم ہونے والی یہ عمارت کسی عام تعلیمی ادارے کی نہیں بلکہ ایک شاہی محل کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ 2 منزلہ یہ عمارت وسیع و عریض، کشادہ کمروں والے کلاسز، سائنسی تجربہ گاہ، ڈرائنگ ہال اور بلاشبوب والا ٹاور کلاک کے ساتھ تعمیر کی گئی۔ اس عمارت کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسلامی طرز تعمیر، ہندو مندر کی جھلک، عیسائی کلیسائی کی شان ایک ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ یہ حسن اسے امتزاج محض ایک درسگاہ نہیں بلکہ ثقافتی علامت بنا دیتا تھا۔ اس عمارت کو ایک ہندو شخص کی کاوشیں شامل ہیں، لیکن جب ہم اس عمارت کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں تو اس کی محرابی دروازے دکھتے ہیں تو ایک مسجد کا گمان ہوتا ہے۔ اس کی جو کھڑکیاں ہیں جن میں کلرفل شیشے لگے ہوئے ہیں اسے دیکھ کر کسی چرچ کا گمان ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عمارت کی خوبصورت طرز تعمیر اور یہاں پڑھنے والے طلباء کی خبر اس وقت کی بمبئی حکومت کو پہنچی تو نو تعمیر اسکول کے لیے خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا گیا اور اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے رفتہ رفتہ یہ ادارہ ایک عظیم تعلیمی مرکز میں بدلتا گیا اور 1900 کے اوائل میں اسے ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا۔ علم کی روشنی پھیلانے کے جذبے سے سرشار رائے بہادر دیوان پریم داس نے سن 1939 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں برطانوی حکومت نے 3000 ایکڑ زمین سونے کا تحفہ اور رائے بہادر کا خطاب سے نوازا۔ دیوان صاحب کی آخری آرامگاہ ایک پرسکون سماجے کی صورت میں آج بھی موجود ہے، ڈاکٹر نبی بلوچ اسکول کے احاطے میں۔ پتھر اور ساگوان کی لکڑی سے تراشے ہوئے یہ چیزیں ہمیں اس مقام پہ لے جاتی ہیں کہ جس عمارت کا خاموش کلاک والے موجود ہیں، اس کلاک ٹاور کی گھنٹی کی آواز پورے شہر میں گونجتی تھی جو آج بدقسمتی سے خاموش ہو چکی ہے۔ 1947 میں جب سندھ یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کا پہلا مرکز کراچی تھا، مگر 1951 عیسوی میں جب حیدرآباد کو سندھ کا دارالحکومت بنایا گیا تو یونیورسٹی بھی یہاں منتقل کر دی گئی۔ یوں اس پہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ سندھ یونیورسٹی کا پہلا کیمپس ہے۔ یہیں سب سے پہلے فیکلٹی آف ایجوکیشن قائم ہوئی جو آج تک اس عمارت کے پیچھے موجود ہے، جسے حیدرآباد شہر وسط
کرتا گیا اور یونیورسٹی میں طلباء کی تعداد بڑھتی گئی، ایک نئے اور بڑے کیمپس کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔ چنانچہ 1961 میں سندھ یونیورسٹی کو جامشورو منتقل کیا گیا۔ نئے کیمپس کو اس وقت کے نامور وائس چانسلر علامہ آیا کاظمی کے نام سے منسلک کیا گیا، جبکہ پرانے کیمپس کو ان کی اہلیہ ایلسا قاضی کے نام سے پہچانا گیا۔ اسی سال یہاں ماڈل اسکول بھی قائم کیا گیا۔ بعد ازاں علم اور تحقیق کی دنیا کے عظیم محقق، دانشور اور صادق وائس چانسلر ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ یہاں اگر ایک ایسی شخصیت کو یاد نہ کیا جائے تو تاریخ کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی۔ جی ہاں، ممتاز عالم دین، روحانی شخصیت اور ماہر تعلیم محترم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، جو سندھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ تھے، ان کے نام سے ایک دینی مدرسہ اور مسجد بھی ماڈل اسکول کے احاطے میں آج بھی موجود ہے، جہاں روحانیت کی تعلیم سے سرشار ان کے طالب علم چلا رہے ہیں۔ یہ تھی حیدرآباد کی تاریخی عمارت کی کہانی۔